میں نحوست کیوں ہے تمہیں پتا ہے؟ مطلب تم پہ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس پیسہ آیا تو تم نے مانگنا چھوڑ دیا، جب ختم ہوتا ہے تو مانگتے ہو، اور جب ہوتا ہے تو نہیں مانگتے، بے غم ہو جاتے ہو۔ تو تم نے پیسے کی وجہ سے رب کو چھوڑ دیا نا۔ تو اللہ کہتا ہے کنگلا ہو گیا، پھر تخت تخت بربر بربنڈ، تو مال آ گیا، شکر گزاری ہے، اور طلب بھی زیادہ رکھنی تھی، تو فقیر بننا تھا، تم غنی بن گئے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کنگال، جب تمہارا کنگال، اللہ روک دو اس کو، دوبارہ مانگے گا۔ جیسے ہمارے مولوی صاحبان آتے، پہلے شروع ہو جاتے مالدار ایسے ڈزم بسنگ برنگ برنگ۔ میں تم مالداروں کی برائی نہیں کر رہا، میں تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں، تم مالداروں سے جوڑ، جتنی اطاعت سیٹ کی کرتے نا اتنی اللہ کی کر لو تو خزانے آسمان آج بھی برستا ہے۔ یہ نظام کے تحت تمہیں اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہ تم سیٹوں کو برا بلا سمجھنا، یہ بھی اللہ نے دیا، ایک نظام ہے، تمہاری تنخواہ احسان ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، مگر ایک چیز ہے کہ بس اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا۔ تو جتنے بیکار مولوی بیٹھے ہوئے تھے یہ مدارس سے فارغ التحصیل، فارغ ہو گئے، بالکل فارغ، روکڑا شوکڑا ختم ان کا۔ میں نے کہا کہ سارے مولویوں کو بیکار کر دیا، اب اس کا کام کیا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، کبھی ادھر بیٹھتا ہے، شاذلی بن گیا، آستانے کھل گئے، خزانے بھی کھل گئے۔ بھائی خزانے کھولنے کا چابی لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دے گا نا، تم اللہ کے خزانے کھولتے ہی نہیں ہو تو آئے گا کہاں سے؟ اب یہ کہتے ہیں ہر جگہ شاذلی شاذلی شاذلی، نقشبندی شاذلی جمع ہو گئے۔ تو میں نے کہا اتنے جمع ہو گئے کہ پہلے اصلی نہیں ملتا تھا، اب جعلی نہیں ملتا۔ کیا؟ پہلے اصلی نہیں ملتا تھا، اب جعلی نہیں ملتا۔ جب دنیا میں یاد رکھو علم اصل آ جائے نا تو جعلی بھی علم سیکھنا شروع کر دے، اور فائدہ امت کا علم سے۔ جب تصوف صحیح تھی نا ڈاکو بھی صوفی تھے۔ اخلاص نیت کی بات بتا رہا ہوں، ایک ڈاکو صوفی بن کر بیٹھ گیا، 6 شاگرد اس کے پاس لوگ آنا جانا شروع گئے، فن جانتا تھا تصوف کا، وہ 6 کے 6 اللہ والے بن گئے۔ 6 شاگرد بیٹھ گئے مراقبے میں، مقام شیخ دیکھنے کے لیے۔ مقام شروع کیا، شروع سے لے کے اینڈ تک چلے گئے، شیخ صاحب نظر نہیں آئے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ میں علم کی برکت بتا رہا ہوں، جعلی بھی سیکھ لو گے علم ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دن تو چھوٹ کہانی ہوتی ہے۔ آ گیا بھائی شیخ صاحب، ہم نے تو آپ کا مقام دیکھا نہیں ملا، علم جانتا تھا، سمجھ گیا کہ ان بچوں کو تو اللہ نے ولایت دے دی، تو رونا شروع ہو گیا، بیٹا میں تو ڈاکو ہوں، میں تو آپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ آنسو ندامت کے جاری، کیا ہو گئے؟ کہتے اللہ والے، ڈاکو کی وجہ سے کیا بنے؟ اللہ والے۔ عقیدہ قرآن پہ جو آج تم کھڑے ہو، یاد رکھو کون سا؟ کہ کلام اللہ ہے۔ معتزلہ کی تباہی کا سبب ایک ڈاکو بنا ہے۔ تم امام احمد بن حنبل کو تو یاد کرتے ہو مگر اس ڈاکو کو یاد نہیں کرتے جس نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیا تھا اس پہ۔ کہتے ہیں نا برے جگہ پر برے لوگ ہی کام آتے ہیں، بقول آپ کے۔ میں ان کو برا نہیں سمجھتا کہ کسی شعر ہوتے ہیں نا، کبھی انسان ہو اللہ تعالیٰ ان کو دے، بس اللہ سے جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ وہ شیخ یہ آج کے مرید نہیں ہیں، وہ پیر تھے، وہ اللہ والے تھے، اور وہ احسان فراموش نہیں تھے، وہ گئے اللہ کے سامنے جھکے،
یا اللہ میں ہم جو کچھ بھی ہے اس کی وجہ سے، ہمیں یہ راستہ اس نے دکھایا ہے، تجھ تک ہمیں اس نے پہنچایا ہے، اور اس کی برکت سے تو نے ہمیں نوازا، تو اس کو معاف کر دے۔ اس کو بھی اللہ نے اسی وقت اس کو بیوی بنا دیا۔ ندامت کے آنسو ولایت کا تاج۔ معصومیت کے دعوے کرتے ہو، معصوم بناتے ہو، تم لوگ جس ڈگر پہ چل رہے ہو یہ معصومیت ہے اور یہ کفر ہے۔ جو صوفی جو مولوی اس راستے پہ چلے گا اس کا اینڈ کفر ہی ہے، کیونکہ معصوم نبی ہے۔ یہ تصوف کی تعریف نشتا، میں تو کہہ رہا ہوں تم لوگ کو تعریفوں کو بھی بدلے، اصلاحی تعلق والو تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ اپنے آپ کو پاک سمجھنا، معصوم سمجھنا، پاک سمجھنا۔ یہ پاک سمجھنا یہ منع ہے، لیکن پاک بننا فرض ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پاک سمجھنا حرام ہے، پاک بننا فرض ہے۔ کتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ ہم نے کیا کہ یار یہ گناہگار لوگ ہیں فلاں، اب میں کہتا ہوں بتاؤ صوفی صاحب ہے، ہم لوگ ہیں خانقاہوں والے، ہم لوگ نے امیروں کو اگر وہ کر دیا تو مخیر حضرات نے آ کے طالب علموں کو چندہ دیا، کیا دیا؟ تیرے 10 سال تو ایک چندے میں لے گیا، چھٹا مذہب روٹی ہو گیا، اڑا گیا تیرے ساری زندگی کی عبادت، ثواب میں برابر کا شریک۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس نے دیا ہے نا وہ کسی طرح بھی خسارے میں نہیں ہے۔ کیا؟ جس نے دیا ہے، کیونکہ ظن مومن پہ اچھا، وہ کسی طرح بھی خسارے میں نہیں ہے۔ جو اس کو غلط استعمال کرے گا وہی دے گا۔ اللہ نے دینے میں وہ عافیت رکھی ہے کہ کبھی خسارے میں، اس میں نیت اگر اس کی خالص ہو تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔